بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹانگے والے کو اس کی نماز نے بچا لیا۔ اس واقعے کو ہم نے حدیث فضائل اعمال سے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے وہ کلی تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص اس کو ملا۔ اس شخص نے کلی سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کلی نے کہا، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے بھی جانا ہے، کیا تم مجھے 1 دینار میں اپنے کھچر پر سوار کر لو گے؟ کلی نے اس کی بات منظور کر لی اور اس شخص کو اپنے کھچر پر بٹھا لیا۔ جب وہ لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو راستے میں ایک دوراہا ملا۔ تو سوار نے کلی سے پوچھا، کس راستے پر چلنا چاہیے؟ کلی نے جو راستہ سیدھا جا رہا تھا اس راستے کو بتایا، کہا اس راستے پر چلنا ہے۔ لیکن سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور اس راستے میں جانور کے لیے بھی سہولیت ہے، کیونکہ اس راستے پر خوب گھاس وغیرہ اگی ہوئی ہے جس کو جانور بھی کھا سکتے ہیں۔ کلی نے کہا، میں نے یہ راستہ کبھی دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بار بار اس راستے پر چلا ہوں۔ کلی نے کہا، اچھی بات ہے، تو پھر اسی راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور ہی چلنے پر وہ راستہ ایک خوفناک جنگل پر ختم ہو گیا جس جگہ پر بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ سوار شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کلی کو مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ کلی نے کہا، ایسا مت کرو، یہ کھچر اور سامان سب کچھ لے لو جو تمہارا مقصد ہے، لیکن مجھے قتل مت کرو۔ وہ سوار شخص نہیں مانا۔ اس نے قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر تیرا یہ سب سامان بھی لے لوں گا۔ کلی نے بہت منتیں کی لیکن وہ ظالم شخص نے ایک نہ مانی۔ کلی نے کہا، اچھا مجھے آخری 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس شخص نے قبول کر لیا اور ہنس کر کہا، جلدی سے پڑھ لے، کیونکہ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی، مگر ان کی نماز ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ کلی نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ الحمدو پڑھنے کے بعد کوئی سورہ یاد نہ آئی اور ادھر وہ ظالم شخص کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ جلدی نماز ختم کرے تو میں اس کو جان سے مار دوں۔ اس کلی کی زبان پر اچانک سے بے اختیار یہ آیت جاری ہوئی۔ کلی بس یہ آیت پڑھ ہی رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اچانک سے ایک گھڑ سوار وہاں پر آیا جس کے سر پر لوہے کی چمکتی ہوئی ٹوپی تھی۔ اس گھڑ سوار نے ظالم شخص کے اوپر ایک خنجر سے وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم شخص مر کر گرا اس جگہ سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی شخص بے اختیار سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کلی نماز پڑھنے کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا اور اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اب تم پرسکون ہو جاؤ اور جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ گھڑ سوار شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ابن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز کو ہی چنوں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی کہ اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے زندگی گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں نہ پڑا ہو، مال و دولت بہت نہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرے، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ حدیث پہلے سے معلوم ہو تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں اور کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی دینی تعلیم کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔